ہیں میرے بعد جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ مجھ پر ایمان لاتے ہیں، ان کا ایمان بہت مضبوط ہے، ان کا ایمان بہت مضبوط ہے۔ تو دوستو قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جن کا ایمان مضبوط۔ یہ سب فیض اور صدقہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضور کی نعمت، حضور کی دولت اور قرآن کی دولت، یہ دونوں دولتیں اتنی بڑی ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ان دولتوں کے بعد کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ چشم پر شوکت و شاہی نہ کشائم ہرگز کی نگاہم بسوئے شوکت و شان دیگرست۔ ہم بادشاہت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، اقتدار کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، دنیا کے ساز و سامان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ ہماری نگاہ ایک دوسری ہی شان و شوکت پر ہے، اور وہ دوسری شان و شوکت قرآن کریم ہے اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ دوستو آپ صحابہ کی زندگی دیکھیے، انہی دو نعمتوں کو سب سے بڑی نعمت سمجھ رہے ہیں۔ قرآن ان کے ہاں سب سے عزیز چیز ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں سب سے اونچی ہستی ہیں، حضور کے بعد انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو صحابہ کا عالم یہ ہے کہ رات دن قرآن، چل رہے ہیں قرآن، پھر رہے ہیں قرآن، سو رہے ہیں قرآن، اٹھ رہے ہیں قرآن، بیٹھ رہے ہیں قرآن۔ صحابہ یہ کہتے ہیں ہمارے درمیان سب سے زیادہ افضل وہ ہوا کرتا تھا جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہوتا تھا۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، کئی قبریں نہیں تھی، ایک ہی قبر میں سب کو رکھنا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قرآن زیادہ جانتا ہے، جو قرآن کا زیادہ حافظ ہے، زیادہ قاری ہے، اس کو پہلے رکھو۔ اس کا اعزاز فرمایا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دوستو صحابہ کے درمیان فضیلت کی چیز، عظمت کی چیز، بڑائی کی چیز صرف قرآن۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سناٹے میں اپنے گھر سے نکلے کہ چلیں صحابہ کرام کے گھروں کا جائزہ لیں کہ دیکھیں سوئے ہوئے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے، حضرت ابو بکر کے گھر سے گزرے، وہ عاشق قرآن، وہ حضور کا دیوانہ، قرآن کا عاشق۔ رات کے اس سناٹے میں 2-2:30 بجے کا وقت ہے، وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں بڑے لے کے ساتھ، کیف و سرور کے عالم میں، بڑی مستی کے عالم میں دھیمے دھیمے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے حضرت عمر کا گھر ہے، حضرت عمر بھی سوئے نہیں ہیں، قرآن کی لذت، قرآن کی چاشنی صحابہ کو سونے ہی نہیں دے رہی ہے، راتیں تنگ ہو جاتی ہیں قرآن کی تلاوت میں، ان کی طبیعت میں آسودگی اور سیری نہیں ہوتی، رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ فرق یہ کہ حضرت ابو بکر دھیرے دھیرے پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر اتنی زور زور سے پڑھ رہے تھے کہ پورا محلہ گونج رہا تھا، پورا محلہ گونج رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر آگے مسجد میں آ گئے، فجر کی نماز ہوئی، نماز کے بعد حضور ممبر سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے، سارے صحابہ آپ کے ارد گرد آ کر بیٹھ جاتے، اور کسی کو مسئلہ پوچھنا ہوتا تو مسئلہ پوچھتا تھا، کسی نے رات میں خواب دیکھا ہوتا تو حضور سے خواب کی تعبیر معلوم کرتا تھا، اور کسی کو کچھ نہیں کرنا تو بیٹھا بیٹھا حضور کے روئے زیبا کی زیارت کرتا تھا۔ حضور کی روئے زیبا کی زیارت بھی بہت بڑی عبادت ہے، صحابی بنا دیتی ہے آدمی کو۔ اس دن بھی سارے صحابہ آ کر بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، حضرت عمر بھی بیٹھے۔ حضور نے ابو بکر سے کہا اے ابو بکر، رات آپ کے گھر سے گزرا تھا، آپ قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے تھے، بڑی طبیعت خوش ہوئی لیکن بہت دھیمی آواز میں پڑھ رہے تھے، ایسا کیوں؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں اللہ کو سنا رہا تھا، اللہ میری قرآن کی تلاوت سننے میں میرے زور سے تلاوت کرنے کا محتاج نہیں ہے، اس لیے دھیرے دھیرے کر رہا تھا، میرے دھیرے دھیرے کو بھی سنتا ہے۔ حضور نے حضرت عمر سے کہا عمر آپ بڑی زور زور سے پڑھ رہے تھے، پورا محلہ گونج رہا تھا۔ حضرت عمر نے اپنا جلالی جواب ارشاد فرمایا، کہا اوقد الوسنان واطرد الشیطان، سونے والوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ حضرت عمر کو معلوم ہے کہ میری آواز سن کر شیطان کہیں ٹھہرے گا نہیں، بھاگ جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا عمر تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو عجیب بات ہے، لکھنؤ میں مدح صحابہ کا جلسہ ہو رہا تھا، کچھ لوگ صحابہ کی منقصت اور جو ہے ان کے عیب اور ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں ان کی شان میں، تو سنی حضرات صحابہ کی مدح کے لیے، عظمت کو بیان کرنے کے لیے جلسہ کرتے ہیں مدح صحابہ کا۔ میں نے اس جلسے میں یہ واقعہ سنایا اور کہا کاش کہ حضرت عمر ایک دفعہ لکھنؤ سے گزر گئے ہوتے، ایک دفعہ لکھنؤ سے گزر گئے ہوتے تو مدح صحابہ کے جلسوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی، شیطان ہی نہ آتا،
اور جب شیطان نہ آتا تو یہ شیطانی فتنے نہ ہوتے، اور شیطانی فتنے نہ ہوتے تو ہم کو جو منقصت صحابہ کرنے والے ہیں وہ نہ ہوتے، تو ہم کو مدح صحابہ کی ضرورت نہ پڑتی۔ ایک صحابی کہتے ہیں رات کے سناٹے میں میں مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گیا، پورا اندھیرا تھا رات میں نے رہوں گا، کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، روشنی نہیں تھی، ایک صاحب مسجد کا دروازہ کھول کر اندر آتے ہیں اور 2 رکعت نماز کی نیت کرتے ہیں، اور میں یہ سن رہا ہوں کہ نیت کر رہے ہیں نماز کی اور پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ ہیں کون۔ کہتے ہیں 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، تہجد سے پہلے قرآن پڑھ کر واپس جانے لگتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے، برجستہ پورا قرآن پڑھ لیا اور واپس جا رہے ہیں۔ جلدی سے باہر نکلا کہ دیکھوں کہ یہ کون ہے۔ کہتے ہیں باہر نکل کر دیکھتا ہوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ دوستو یہ قرآن کی تلاوت کی برکت، اور قرآن کی تلاوت نے صحابہ کو، حضرت عثمان غنی کو کس مرتبے کو پہنچا دیا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص ایسے ہوں گے جن کی سفارش سے قبیلہ بنو تمیم میں جتنے لوگ ہیں اتنے سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ دوستو قبیلہ بنو تمیم بہت بڑا قبیلہ، لاکھوں لوگ اس قبیلے کے اندر موجود ہیں۔ حضور نے نام نہیں لیا ہے، لیکن حضور کے ادا شناسوں نے، محدثین نے، علماء حدیث نے جو ہے تعین کی کوشش کی ہے، اور اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سفارش سے لاکھوں لوگ جنت میں جائیں گے۔ دوستو یہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے شغف نصیب فرمائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی آپ کے سامنے اس مدرسے کے 100 سے زیادہ بچوں کی دستار بندی ہوگی، کتنی تعداد؟ 136۔ اللہ اکبر، ایک مدرسے نے 136 بچے جو ہے قرآن کریم کے حفاظ پیدا کر دیے۔ ایک مدرسے میں گیا تھا، 4 بچے قرآن کے حافظ ہوئے تھے۔ محتمم صاحب اتنا خوش تھے کہ پھولے نہیں سما رہے تھے۔ رپورٹ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، چھپروں کا مدرسہ تھا، کہنے لگے ان چھپروں نے 4 بادشاہ پیدا کیا ہے۔ 4 ہی پر اتنا خوش تھے، اور یہاں 126 ہیں۔ آج قاری صادق صاحب کے دل کو نہ پوچھئے، ان کے جذبات کو نہ پوچھئے، اللہ تعالیٰ قاری صادق کے جذبہ صادق کو قبول فرمائے، اور ان کی محنت دیکھیے کس قدر رنگ لا رہی ہے۔ اتنے بچے قرآن کریم کے حافظ ہو کر پھیل جائیں۔ ایک بچہ اگر 10 حافظ بنائے گا تو پھر کتنے حافظ ہو جائیں گے، اور 10 نہیں، کسی مدرسے میں اگر پڑھانے بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ ہزاروں حافظ بنا دے گا ایک بچہ، اور صدقہ جاریہ چلتا رہے گا، قرآن کے حفاظ پیدا ہوتے رہیں گے۔ کہاں سے لوگ اسلام مٹائیں گے؟ اتنے سارے قرآن کے حفاظ پیدا ہوں گے تو لوگ نعروں سے، لوگ گھر واپسی کے نعروں سے اور فلاں نعروں سے اسلام کو مٹائیں گے۔ تمہارے نعرے ہوا میں اڑتے رہیں گے، اور اسلام کی خدمت مدرسے کرتے رہیں گے، تمہارے نعرے تمہاری طرح بے حیثیت ہو جائیں گے، ہوا منصورہ ہو جائیں گے، آسمان و زمین کے بیچ میں ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، اور الحمدللہ دین چمکتا اور دھمکتا رہے گا۔ تم نعرے ہی پر اکتفا کرو، انشاءاللہ ہم خدمت پر اکتفا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں، تو تیغ آزما ہم جگر آزمائیں، تم تلوار آزماؤ اور ہم جگر۔ ہمارے جگر ایسے خدام پیدا کرتے ہیں، حفاظ پیدا کرتے رہیں گے کہ دین اور تابندہ ہوتا چلا جائے گا اور چمکتا دمکتا چلا جائے گا۔ ایک چیز ہے قرآن، دوسری چیز حضور کی ہستی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اعتبار سے روضہ اطہر میں زندہ ہیں۔ بہت ساری صحیح حدیثیں موجود ہیں، بہت ساری صحیح حدیثیں موجود ہیں، اور وہ لوگ جو حدیثوں کا ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اتنی صحیح حدیثوں کے باوجود بھی ان کو شبہ ہو رہا ہے۔ حدیثوں میں صاف حضور نے فرمایا اگر کوئی دور سے مجھے سلام کرتا پہنچا دیا جاتا، اور قریب سے مجھے کوئی سلام کرتا میں سن لیتا ہوں۔ دوستو مردہ سنتا ہے یا زندہ سنتا ہے؟ بولیے زندہ سنتا۔ تو حضور ہمارے درمیان زندہ ہیں روضہ اطہر کے اندر، اور ہمارے اعمال کی حضور کو خبر ہوتی ہے۔ ہمارا جب سلام پہنچایا جاتا ہے تو دوستو ہماری نماز نہیں پہنچائی جا رہی ہے، ہمارا روزہ نہیں پہنچایا جا رہا، ہمارا حج اور زکوٰۃ نہیں پہنچایا جا رہا ہے۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہونے، زندہ ہونے کا اگر تصور مسلمان رکھیں، اور ہمارا ہر عمل حضور کو پہنچایا جا رہا، اچھے عمل پر خوش ہوتے ہیں اور خراب عمل پر ناراض ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی شخص جو ہے حضور کی ناراضگی کا سامان نہیں پیدا کرے گا۔ بہت سے لوگ حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضور کی امت کو حضور سے کاٹتے ہیں،
حالانکہ حضور کو اپنی امت بہت پسند ہے، بہت زیادہ محبت ہے۔ میدان محشر میں انبیاء نفسی نفسی کریں گے اور حضور اپنی امت کی فکر کریں گے۔ بتائیے ان لوگوں سے حضور کبھی خوش ہو سکتے ہیں جو حضور کے مسلمان امتیوں کو کافر بنائے، جو حضور کی امتیوں کو حضور سے کاٹے؟ حضور تو اپنے امت کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، ان کی سفارش کریں گے میدان محشر میں۔ صرف کلمہ طیبہ پڑھ کر اگر کوئی چلا جائے گا تو انشاءاللہ میدان محشر میں حضور اس کی بھی سفارش کریں گے۔ اور کچھ لوگ حضور کی محبت کا دم بھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حضور سے کاٹ رہے ہیں۔ دوستو کسی طرح سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے خوش نہیں ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت سارے لوگوں سے زیادہ ہوگی، قیامت کے میدان میں 120 صف ہوگی اور اس میں میری امت کی صف 80 ہوگی۔ لیکن یہ لوگ جو کافر بناتے ہیں نا، اتنے لوگوں کو کافر بنا دیتے ہیں کہ ان کے حساب سے تو 80 نہیں، شاید 2 ہی 3 صف رہے۔ حضور فرماتے ہیں 80 صف رہے گی۔ کتنی بڑی صف رہے گی؟ پورے میدان محشر کی صف، 80 صف کے لوگ حضور کی برکت سے جنت میں جائیں گے، حضور کی امتی ہونے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضور کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور کی سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ حضور کی سیرت کو دیکھیے، حضور کی صورت کو دیکھیے، حضور کی سنت کو دیکھیے، حضور کے طریقوں کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا، آپ کی جو سنت ہے وہی سنت اپنائیے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی جو دارالعلوم دیوبند کے اہم ترین علماء میں سنت کے عامل ہیں، دیوانے ہیں، ایک دن مسجد سے نکل رہے تھے۔ ایک صاحب نے سوچا مسجد سے نکلنے کی 2 سنتیں ہیں۔ ایک سنت یہ ہے کہ آدمی بایاں پیر نکالے مسجد سے جب بیت الخلا سے نکالے تو دایاں پیر، اور مسجد سے نکالے تو بایاں پیر۔ اور دوسری سنت ہے کہ جوتا پہنے دائیں پیر میں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تیمم پسند کرتے تھے، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داہنے سے شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ اب وہ آدمی سوچ رہا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی عاشق رسول ہیں، عامل بالسنہ ہیں، سنت کے دیوانے ہیں، دونوں سنتوں پر کیسے عمل کریں گے؟ اگر بایاں پیر پہلے نکال دیں گے تو پھر دایاں پیر میں جو جوتا پہننے والی سنت وہ رہ جائے گی، اور دایاں پیر نکال کر جوتا پہن لیں گے تو بایاں پیر جو مسجد سے نکالنے والی سنت ہے وہ رہ جائے گی۔ کہتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا، مولانا اتنے میں مسجد سے باہر نکل گئے، ایک پیر رکھا جو ہے جوتے پر، بایاں پیر نکال کر جوتے پر رکھ لیا، بایاں پیر نکالنے والی سنت ادا ہو گئی۔ پھر دایاں پیر نکالا اور جوتا پہن لیا تو دائیں پیر میں جوتا پہننے کی سنت ادا۔ ایک ایک چیز میں حضور کی سنت کی اگر رعایت کی جائے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی ہے۔ دوستو حضور کی بڑی محبوب سنت ہے، بڑی پیاری سنت ہے داڑھی۔ اتنی پیاری سنت ہے، اتنی پیاری سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے والے 1,24,000 صحابہ، ان میں سے کسی نے بھی داڑھی کم نہیں کرائی، داڑھی ترشوائی نہیں، اور ایک مشت سے کم کسی کی داڑھی نہیں تھی۔ دوستو جو ہے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر جو ہے ایک مشت کے بعد داڑھی کو کاٹ لیا کرتے تھے، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ادھر سے کاٹنے کے بجائے ادھر سے کاٹ لیتے ہیں، ادھر سے کاٹنے کے بجائے ادھر سے کاٹ لیتے ہیں۔ یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان دونوں نعمتوں پر خوب خوش ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کی نعمت، اور اس پر خوش ہونا یہی ہے کہ خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، مدرسوں میں قرآن کو بچے پڑھنے کو بھیجو تاکہ بچے قرآن پڑھیں۔ ناظرہ پڑھ لے گا بچہ، اللہ تعالیٰ باپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ حافظہ پڑھ لے گا بچہ، میدان محشر میں 1 آیت پڑھے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ باپ کے 1 درجے کو بڑھائے گا۔ اور دوسری چیز ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنا، حضور کی اداؤں کا اہتمام کرنا، حضور کی طرح لباس پہننا۔ حضور نے فرمایا ایسا لباس ہو جو ڈھیلا ڈھالا ہو، جس سے جسم کے اعضاء کی نمائش نہ ہو۔ ہماری مائیں اور بہنیں مالدار ہو جاتی ہیں تو اتنا باریک کپڑا پہنتی ہیں کہ جسم جھلکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی رہتی ہیں۔ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی رہنے کی 3 شکل ہوتی ہے۔ باریک کپڑا پہنتی ہیں، جسم جھلکتا ہے تو ننگی ہیں، اور اسی طرح سے کپڑا پورا نہیں پہن رہی ہیں، ٹخنے تک پہن رہی ہیں یا جگھیاں پہن رہی ہیں، چھوٹا سا پینٹ پہن رہی ہیں اور پورا جسم کھلا ہوا ہے، یہ بھی ننگی ہیں۔ اور اسی طرح سے ایسا لباس پہن رہی ہیں جس سے جسم کے ساخت کی نمائش ہو رہی ہے،
لباس موٹا ہے، پینٹ ہے، لیکن جسم کے ساخت کی نمائش ہو رہی ہے، جسم کے اعضاء کی نمائش ہو رہی ہے، وہ اعضاء جو چھپانا چاہیے، جو شرم کے اعضاء ہیں ان کی بھی نمائش ہو رہی ہے، یہ بھی ننگے ہونے کے حکم میں ہے۔ اور جو عورتیں ننگی ہوتی ہیں، یعنی باریک کپڑا پہنتی ہیں یا کم کپڑا پہنتی ہیں یا جسم سے پیوستہ کپڑا پہنتی ہیں، حضور نے فرمایا کاسیات عاریات، لباس پہنے ہونے کے باوجود بھی وہ ننگی ہیں اور لم یجدن ریح الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضور کے نقش قدم پر، حضور کے طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو حضرت مفتی صاحب کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹھے رہیں انشاءاللہ، نماز معراج العلوم گزین میں ختم کے بعد ہوگی۔